رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اسلامی سوسائٹی آف مارکھم کے کارنر سے میں مخاطب ہوں۔ عید کی نماز ابھی ختم ہوئی ہے۔ پہلی نماز، دوسری نماز 7 بجے ہے، تیسری نماز 8:30 بجے انشاءاللہ تعالی۔ مولانا صاحب نے جو فرمایا اپنی تقریر میں، اس کے چند پوائنٹس آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں، امپورٹنٹ پوائنٹس۔ انہوں نے فرمایا ہے کہ عید الاضحیٰ جو ہے، قربانی کا دن جو ہے، یہ قربانی کا دن ہے۔ حضرت آدم کی یاد، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں جو ہے، جو ان کے اوپر گزری اور جو ان کے جو وہ لیے گئے ہیں، سب سے زیادہ آزمائش ان کے اوپر ہوئی۔ ان کی جو آزمائش تھی جو لی گئی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا، اس کو انہوں نے پورا کرنے کے لیے حضرت اسماعیل سے بات کی۔ حضرت اسماعیل نے کہا، جو کہ 12-13 سال کی عمر کے تھے، انہوں نے کہا جو اللہ کا آپ کو حکم ہوا ہے وہ کر گزریے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے، ایک بڑا قصہ ہے کہ انہوں نے حضرت اسماعیل کو لٹایا، اور لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک دمبا جو ہے وہ بھیج دیا قربانی کے لیے، اور کہا کہ تم اس آزمائش میں پورے اترے ہو، الحمدللہ رب العالمین۔ حضرت ابراہیم کی سب سے زیادہ آزمائشیں ہوئی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کی، اور ہر آزمائش میں وہ پورے اترے۔ تو یہ آج کی جو قربانی کا دن جو ہم لوگ مناتے ہیں، عید الاضحیٰ، تو اس میں ہم کو سیکھنا ہے، سبق حاصل کرنا ہے کہ ہم کو جو ہے قربانی دینا ہے۔ اور دوسرا پوائنٹ انہوں نے یہ کہا کہ اپنے بچوں کو ہم کو سکھانا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیسے قربانی دی، اور اپنے بچوں کو سکھانا ہے اپنے آپ کو ٹھیک کر کے، اپنے آپ میں اخلاق پیدا کر کے، کیونکہ جو ہم کرتے ہیں اخلاق اور جو بھی ہم کرتے ہیں وہ ہمارے بچے سیکھتے ہیں۔ اس لیے ہم کو اپنے بچوں کو یہاں اس ملک میں اخلاق سکھانا ہے، دین کے اوپر چلنے کی ان کو سبق دینا ہے، دین پہ چلنے کا، اور خود بھی اپنے آپ کو بھی دین پر چلائیں اور اپنے بچوں کو بھی دین پر چلوائیں انشاءاللہ تعالی۔ پھر ایک اور بات یہ کہی انہوں نے کہ اس وقت فلسطین کے مسلمانوں پہ بہت مصیبت آئی ہوئی ہے، ان کی آزمائش ہو رہی ہے، ان کے اوپر مصیبتیں آئی ہوئی ہیں، ان کے اوپر ظلم ہو رہے ہیں، تو اس کے لیے ہم کم از کم ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنی دعاؤں میں ہر وقت ان کو یاد رکھیں، اور ان کے لیے دعا کرتے رہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی پریشانیوں، تکلیفوں، بیماریوں کو دور فرمائے، اور ان کی جو آزمائش ہو رہی ہے اس میں جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ ثابت قدم رہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ظالم لوگوں سے بدلہ لے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور الحمدللہ رب العالمین، انشاءاللہ تعالیٰ ہم ان کے لیے ہمیشہ دعا کرتے رہیں گے۔